فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین کے ریلیٹیوز کی خواہش پر ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آغاز میں آپ سب سے التماس سورہ فاتحہ ہے۔ مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین اور کل مومنین مومنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معالی الصبتین فی احوال الحسن والحسین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا یہ چھٹا پارٹ آپ کی سماعتوں کی نظر کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 85، دوسری مجلس ہے اور ہیڈنگ ہے متعلقات ولادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام حسین کی ولادت 4 ہجری 3 شعبان شب جمعہ ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین کے علاوہ تاریخ میں کوئی ایسا بچہ نہیں ملتا جو 6 ماہ کا پیدا ہو کر زندہ رہا ہو۔ قرآن اور اتباع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 6 ماہہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے جب نور امام حسین علیہ السلام جناب سیدہ کے صدف عصمت میں منتقل ہوا تو آپ کی پیشانی سے ہر وقت نور کی کرنیں پھوٹتی رہتی تھیں، اور بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی چراغ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جناب سرور کونین نے جب جبین زہرا کو دیکھا تو درخشندگی کو ملاحظہ کر کے فرمایا، بیٹی اب ابو الائمہ کا وقت ظہور قریب آ رہا ہے۔ بی بی نے عرض کیا، ابا جان، میرا یہ بچہ میرے ساتھ تسبیح و تقدیس سے خالق کرتا ہے، حتیٰ کہ میں بآسانی اس کی آواز بھی سنتی ہوں۔ حسین کا اس میں مصغر ہے اور شبیر، حسین حسن کا اس میں مصغر ہے اور شبیر شبر کا اس میں مصغر ہے۔ سید اور سبت آپ کے وہ القاب ہیں جو تمام دیگر القاب پر بھاری ہیں۔ جناب صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں کہ جب امام حسین دنیا میں آئے تو سرور انبیاء گھر تشریف لائے اور فرمایا، پھوپھی جان، میرا یہ بیٹا میرے پاس لائیے۔ میں نے عرض کیا، سرکار ابھی تو ہم نے بچے کو غسل ولادت بھی نہیں دیا ہے۔ آپ نے حیرت سے فرمایا، پھوپھی جان، کیا میرا حسین آپ کے غسل دینے سے پاک ہوگا؟ میرے پاس لائیے، اللہ نے میرے حسین کو غسل دے کر بھیجا ہے۔ چنانچہ میں ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی۔ آپ نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر اپنی زبان بچے کے منہ میں دی۔ بچے نے زبان رسالت کو چوسنا شروع کر دیا۔ حسین کو نہ تو کبھی ہم نے دودھ اور شہد پلایا اور نہ ہی جناب فاطمہ نے کبھی دودھ پلایا۔ حضور صبح و شام تشریف لاتے اور اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں دیتے، جیسے جسے شہزادہ چوس کر سیر ہو جاتا۔ بعض اوقات تو 2 اور 3 دن تک حسین کو کسی چیز کی ضرورت نہ رہتی۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ میرے حسین بچے، اللہ نے تجھے نسل امامت کا امین بنایا ہے۔ میرے حسین بچے، اللہ تیرے قاتل پر لعنت کرے۔ ایک دن میں نے عرض کیا، آقا حسین کو کون قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا، بنی امیہ سے ایک طاغوت اس کا قاتل ہوگا۔ بہار میں ہے کہ جب جبرائیل بحکم خدا مبارکبادی کے لیے آ رہا تھا تو فطرس کے قریب سے گزرا۔ فطرس عرش کے گرد طواف کرنے والے ملائکہ سے تھا۔ ایک دن کسی خیال میں طواف کرتے ہوئے اسے تاخیر ہو گئی۔ خداوند عالم نے اسے اس ترک اولیٰ کے عوض فرمایا، تجھے اس ترک اولیٰ کی سزا ملنا ہے، اب یہ تیری مرضی ہے، دنیا کی سزا قبول کرے یا آخرت کی؟ تو اس نے عرض کیا کہ دنیا میں بھگت لوں تو اچھا رہے گا۔
چنانچہ ذات احدیت نے اسے ایک جزیرے کے کنویں میں پلکوں سے لٹکا دیا۔ 700 برس سے فطرس اس صورتحال سے دوچار تھا۔ جب اس نے جبرائیل کو جاتے دیکھا تو درخواست کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چل۔ جبرائیل نے قبول کر لیا، ساتھ لایا، مبارکبادی کے بعد فطرس کو پیش کیا۔ آپ نے کنیز کو حکم دیا کہ حسین کا گہوارہ لے کر آئیں۔ جب گہوارہ باہر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس گہوارے سے اپنے جسم کو مس کر لے اور اپنی جگہ چلا جا۔ چنانچہ فطرس اپنے پہلے مقام پر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ایک سب ہیڈنگ سی ہے، رفع اشتباہ از مترجم۔ بیان کرتے ہیں کہ سابقاً سلساتیل اور درداتیل کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ فطرس کا تیسرا واقعہ ہے۔ فطرس کا تیسرا واقعہ ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ سرے سے غلط ہے، کیونکہ جب فرشتہ ایک ہے تو کسی جگہ اس کا نام سلساتیل ہے، کسی جگہ دردائیل ہے اور کسی جگہ فطرس ہے۔ یہ مختلف نام کیوں پھر کسی جگہ ترک اولا کوئی بتایا گیا ہے اور کسی جگہ کوئی روایت میں؟ یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ ہی خانہ ساز واقعہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ اعتراض وہ افراد کرتے ہیں جنہیں فضائل آل محمد ایک آنکھ نہیں بھاتے اور جن کی کوشش رہتی ہے کہ وہ روایات جس میں آل محمد کی ایسی فضیلت بیان کی گئی ہو جو ہم میں نہیں، اس روایت میں کیڑے نکال کر اسے پھینک دیا جائے تاکہ ان کی اور ہماری مساوات میں کوئی فرق نہ رہ جائے، ان کی اور ہماری مساوات میں کوئی فرق نہ آئے۔ حالانکہ جب یہ مسلم ہے کہ جبرائیل 7 دن تک مبارکبادی کے لیے دینے کے لیے خاطر آتا رہا، تو پھر اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ ہر دفعہ آنے والا فرشتہ نیا ہو؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جبرائیل صرف ایک دن مبارکباد کے لیے آیا ہے اور بس، تو پھر یہ سوال ممکن ہے کہ وہ کسے ساتھ لایا تھا، جبکہ کسی مورخ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ جبرائیل صرف ایک دن آیا ہے۔ جہاں تک محققین علماء کا تعلق ہے، اس کے مطابق فرشتہ ایک نہیں بلکہ 3 ہیں اور واقعات بھی 3 ہی ہیں۔ فطرس بھی آیا ہے، سلساتیل بھی آیا ہے اور دردائیل بھی آیا ہے۔ تینوں اپنے اپنے ترک اولا میں ماخوذ تھے اور تینوں ہی کو معافی مل گئی۔ اعتراض کرنے والے جہاں آل محمد کی اپنے سے برتری کو سامنے نہیں آنے دیتے، وہاں انہیں توحید کا درد بھی اٹھتا ہے اور وہ بیچارے یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ جب ہم نے دین یہ بتایا ہے کہ صرف اللہ سے مانگا جائے، اگر غیر اللہ سے مانگا گیا تو شرک ہوگا، پھر ایسی کوئی روایت کیوں صحیح مان لی جائے جس میں مانگنے والے غیر اللہ سے دعا مانگتے ہیں؟ بات ان کی بھی درست ہے، کیونکہ انہیں جو دین سمجھایا گیا ہے اور جس دین کی ترویج پر وہ لوگ کھا اور کما رہے ہیں، اس دین میں بالکل یہی نظریہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ اس روایت کو صحیح مان لیں تو ان کے دین کی تو بنیاد ہی ہل جائے گی، کیونکہ 3 معصوم ملائکہ اپنے ترک اولا میں ماخوذ ہیں۔ وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتے، وہ وسیلہ بناتے ہیں سرور کونین کے نومولود بیٹے حسین کو اللہ کا در۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ مٹا ہوا ہے، اللہ کا در کر در حسین پر آتے ہیں اور اس در حسین سے شفا پاتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یا حسین یا علی اور یا عباس علیہ السلام کہنا، ان سے مانگنا اور ان سے درخواست کرنا بھی فی الواقع اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یا عباس مجھے فلاں چیز دے، یا حسین مجھے فلاں چیز دے، یا علی مجھے فلاں چیز دے، کہنے والے کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ بھی لیں گے خدا سے اور مجھے لے کر دے دیں گے۔ اگر ان سے مانگنا اللہ سے مانگنا نہ ہوتا تو جو ملائکہ پہلے ترک اولا میں ماخوذ تھے اب تو شرک کے مرتکب ہو چکے تھے، اور اب یہ ملائکہ تنہا بھی نہیں تھے، اب تو ان کے ساتھ جبرائیل بھی شریک ہیں، شرک میں حصہ دار ہیں۔ اب تو ان کے ساتھ جبرائیل بھی شرک میں حصہ دار ہیں، کیونکہ وہ انہیں اٹھا کر لایا ہے، اور سرور انبیاء بھی حصہ دار بن گئے، کیونکہ انہوں نے ان ملائکہ کو نہ تو یہ کہا کہ مجھے اللہ سے اجازت لے لینے دو، یا تم اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں آ گئے۔ گویا جبرائیل نے یہ بتایا کہ محمد و آل محمد سے مانگنا شرک نہیں،
اور سرور انبیاء نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم سے مانگنا شرک نہیں۔ مترجم۔ مناقب شہر آشوب میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر آسمان کے ہر فرشتے نے سرور کونین کو مبارکباد دی اور اس کے ساتھ تعزیت بھی پیش کی، اور ساتھ یہ دعا بھی کی کہ بار الہ قاتل حسین کو ذلیل و خوار رکھنا۔ قبربت احمر میں ہے کہ ایک دن جناب سیدہ بحالت گریہ سرور انبیاء کے پاس آئیں اور عرض کی، ابا جان میرا حسین مجھے نہیں مل رہا۔ آپ نے فرمایا، کیسے بیٹی؟ بی بی نے عرض کیا، میں نے حسین کو گہوارے میں سلایا اور چکی پیسنے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جا کے دیکھا تو حسین گہوارے میں نہ تھا۔ اسی اثنا میں جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کی، حضور زہرا سے فرما دیجئے کہ حسین گہوارے میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، پہلے کہاں تھا؟ جبرائیل نے عرض کی، جب میرے ساتھ آنے والے ملائکہ نے ملائے اعلیٰ پر جا کر بتایا کہ ہم زائر حسین ہو کر آئے ہیں، تو تمام ملائکہ نے درخواست کی کہ بار الہ ہمیں بھی زیارت حسین کی اجازت دی جائے۔ خلاق عالم نے مجھے فرمایا کہ جا اور حسین کو ملائے اعلیٰ پر اٹھا کر لے آ۔ چنانچہ میں ہی اٹھا کر لے گیا تھا اور اب واپس گہوارے میں سلا کر آیا ہوں۔ مدینۃ المعاجز میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جنت الفردوس سے ایک ملک بحر اعظم میں آیا اور تمام کائنات کو اطلاع دی کہ رسول اعظم کا یہ مولود فرزند ہی شہید اعظم ہوگا۔ خوش نصیب ہوں گے وہ افراد جو اس کے ساتھ دیں گے اور اس کی عزاداری کریں گے، اور بد نصیب ہوں گے وہ افراد جو اس کو قتل کر دیں گے اور اس کے قاتلوں کی حمایت کریں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 91 کا آغاز ہو رہا ہے، تیسری مجلس ہے اور ہیڈنگ ہے سرور انبیاء اور محبت حسنین۔ ہیڈنگ ہے سرور انبیاء اور محبت حسنین۔ منتخب میں ہے شہزادہ کربلا ابھی 3 برس کا تھا۔ نبی اکرم اور حضرت علی علیہ السلام کسی جنگ کو تشریف لے گئے تھے۔ شہزادہ گھر سے باہر نکلا اور کمسنی میں پھرتا پھراتا بیرون مدینے آ گیا۔ صالح ابن وہب یہودی نے دیکھا کہ نواس رسول آج کھجور کے اس جھنڈ میں تنہا مل گیا ہے، کیوں نہ سرور انبیاء سے انتقام لے لوں۔ چنانچہ اس کو اٹھایا اور اپنے گھر لا کر چھپا دیا۔ جب ظہر تک شہزادے گھر واپس نہ آئے تو دختر رسول پریشان ہو گئیں۔ گھر سے مسجد کے دروازے تک 70 مرتبہ آئیں مگر کوئی نظر نہ آیا۔ جب شہزادے کے متعلق فرمائیں آخر ناچار ہو کر شہزادہ حسن کو فرمایا، بیٹے صبح سے تیرا حسین بھائی گھر سے باہر نکلا ہے، اب ظہر ہو چکی ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا، مجھے ہال سے اٹھ رہے ہیں، جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنا۔ امام حسن باہر نکلے اور تلاش کرتے کرتے کھجوروں کے اسی جھنڈ میں آئے جہاں سے شہزادہ کربلا کو صالح ابن وہب نے اٹھایا تھا۔ امام حسن علیہ السلام بآواز بلند آوازیں دینے لگے، یا حسین ابن علی یا قرۃ عین النبی این انت یا اخی، لیکن کسی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اتنے میں ایک ہرنی آپ کے سامنے سے گزری۔ آپ نے ہرنی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ہرنی، کہیں تو نے میرے حسین بھائی کو دیکھا ہے؟ اللہ نے ہرنی کو قوت گویائی دی۔ ہرنی نے عرض کیا، یا حسن، یا نور عین المصطفیٰ و سرور قلب المرتضی، یا مجمعۃ الفواد الزہرا، آپ کے بھائی کو صالح ابن وہب یہودی اٹھا کر لے گیا ہے اور اپنے گھر میں چھپا دیا ہے۔ امام حسن صالح کے گھر آئے، دق الباب کیا۔ جب صالح باہر آیا تو امام حسن نے فرمایا، اے صالح، جلدی سے میرا بھائی میرے سپرد کر دے، میری ماں بہت پریشان ہے، ورنہ میں ابھی جا کر اپنی ماں کو بتاؤں گا، اور وہ صبح و شام کی نماز میں اللہ سے تمہارے لیے بد دعا کرے گی، اور روئے عرض پر کوئی یہودی نہ رہے گا۔ پھر اپنے باپ کو بتاؤں گا، وہ اپنی قاطع تلوار سے تمہیں اتنا ماریں گے کہ تمام یہودیوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔ پھر میں اپنے نبی نانا سے عرض کروں گا، وہ اللہ سے تمہارے لیے بد دعا کریں گے، روئے عرض پر ایک یہودی نہ بچے گا۔ صالح نے جب اس کمسن زبان سے اس قدر وضاحت و بلاغت اور جرت و ہمت دیکھی تو نرم پڑ گیا اور کہا، بچے یہ بتاؤ تمہاری ماں کون ہے؟
امام حسن نے فرمایا میری ماں زہرا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو پیکرے صفوت کے گلے کی مالا ہے، صدف عصمت کا در نایاب ہے، جمال علم کا ثمر ہے، حکمت کا اثر ہے، دائرہ فضائل و مناقب کا محوری نقطہ ہے، محامد اور معاصر خیر کی کرن ہے، جس کے جسم کا خیر جنت کے خمیر جنت کے سیب سے اٹھایا گیا ہے، اللہ نے جس کے حصے میں امت کے نافرمانوں کی شفاعت لکھی ہے، سادات نجبہ کی ماں اور سیدۃ النساء ہے، میری ماں فاطمہ زہرا اور بطول عذرا ہے۔ جب سوالے نے فصاحت و بلاغت کے گوہر ہائے نایاب اس کمسن زبان سے سنے، زنگ کفر کافور ہونے لگا۔ عرض کیا بچے، آپ کی ماں کا تعارف اتنا کافی ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے باپ کون ہیں؟ شہزادے نے فرمایا میرا باپ اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب ہے، جو 2 تلواروں سے جنگ کرتا ہے، 2 نیزوں سے بیک وقت نیزہ زنین کرتا ہے، جس نے نبی الحرمین کے ساتھ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل کر رکھا ہے، جس نے اپنی جان بنی ثقلین کے قدموں میں بطور نذرانہ پیش کر رکھی ہے، جو ابو الحسن بھی ہے اور ابو الحسین بھی ہے۔ سوالے کا منہ حیرت سے کھل گیا اور کہا بچے، آپ کے باپ کو بھی پہچان گیا، اب ذرا اپنے نانا کا تعارف کرائیے، وہ کون ہے؟ امام حسن نے فرمایا میرا نانا صدف جلالت کا در نایاب ہے، شجرہ خلت ابراہیم کا بے مثل ثمر ہے، درخشندہ تارا اور جگمگاتا نور ہے، جو ایک عرصے تک عرش رب العالمین پر محو تسبیح و تقدیس رہا۔ میرا نانا سید کونین، رسول ثقلین، ناظم الدارین، فخر العالمین، امام المشرقین والمغربین اور جد الحسنین ہے۔ اب سوالے کے دل سے زنگ کفر مکمل طور پہ کافور ہو چکا تھا۔ عرض کیا شہزادے، آپ کا بھائی تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن مجھے گھر بحالت کفر واپس جانا اچھا نہیں لگ رہا۔ اب مجھے اسلام اور احکام اسلام تعلیم دیں، تاکہ جس گھر سے بحالت کفر نکلا تھا، اس گھر میں بحالت ایمان واپس جاؤں۔ شہزادے نے اسلام اور احکام اسلام تعلیم کیے، سوالے گھر گیا، شہزادہ کربلا کی قدم بوسی کی، ساتھ لایا ایک تیغ موتیوں کا بھی ساتھ لایا، دونوں کے ساتھ چلتا آیا اور سروں پر موتی نثار کرتا آیا۔ گھر تک پہنچانے کے بعد واپس ہوا۔ دوسرے دن 70 یہودیوں کو ساتھ لے کر در زہرا پہ آیا، چوکھٹ پر پیشانی رکھ دی اور رو رو کر عرض کی بی بی، کل میری گستاخی کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے لال حسین کو جو تکلیف پہنچی، میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ بی بی نے کہلا بھیجا سوالے، میں نے اپنا حق تجھے معاف کیا، لیکن یہ چونکہ علی کے فرزند ہے، اس لیے تجھے علی سے بھی معافی لینا ہوگی۔ سوالے نے انتظار کیا، جب حضرت علی واپس تشریف لائے تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن چونکہ میرے دونوں بیٹے قلب رسول کا سکون ہے، اس لیے ان سے بھی معافی مانگ۔ سوالے نے حضور سے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن مجھے تکلیف پہنچانے کے سبب تو نے جو غضب خدا کو دعوت دی ہے، ذات احدیت سے بھی معافی مانگ۔ چنانچہ سوالے صبح و شام ہر نماز کے بعد گڑ گڑا کر معافی مانگتا رہا، حتیٰ کہ ذات احدیت نے جبرائیل سے فرمایا جا میرے حبیب کو بتا دے کہ میں نے سوالے کے گناہ معاف کر دیے۔ عزاداروں، آج جس طرح سوالے ابن وہب یہودی نے معافی مانگی، کاش میدان کربلا میں سوالے ابن وہب ہرنی نے بھی تشنا اور جگر سوختہ حسین پر مزید مظالم نہ کیے ہوتے۔ سوالے ہرنی نے بھی تشنا اور جگر سوختہ حسین پر مزید مظالم نہ کیے ہوتے، اور اگر سہارا نہیں دے سکتا تھا تو کاش اس نے زخموں سے چور نوازہ رسول کے پہلو میں نیزے کا وار نہ کیا ہوتا۔ بہار میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور سے محبت اہل بیت کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میرے اہل بیت حسن اور حسین ان کے والدین ہیں، جو ان سے محبت رکھے گا میں اس سے محبت رکھوں گا، جس سے میں محبت رکھوں گا اس سے خدا محبت رکھے گا، اور جس سے خدا محبت رکھے گا اسے داخل جنت کر دے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اس سے میں دشمن سمجھوں گا۔
जिसे मैं दुश्मन समझूंगा उसे अल्लाह दुश्मन समझेगा, और जिसे अल्लाह दुश्मन समझेगा इसे दाखिले जहन्नुम कर देगा। मेरा और उनका मुहिब जन्नत में हमारे साथ होगा। उसामा इब्न ज़ैद से मरवी है कि एक मर्तबा किसी काम के सिलसिले में हुजूर के पास आया। आप चादर पर लेटे हुए थे, कोई चीज़ उठा रखी थी। जब मैंने अपनी ज़रूरत अर्ज़ कर ली तो अर्ज़ किया, आका ये क्या उठाया हुआ है? आपने ऊपर से चादर हटाई, मैंने देखा तो वो हसनैन थे। फरमाया, उसामा ये मेरे बेटे हैं। ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ, तो भी इनसे मोहब्बत रख, और इनसे मोहब्बत रखने वालों से भी मोहब्बत रख। जिसने भी इनसे मोहब्बत रखी वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिर्फ मोमिनीन के दिलों में वदियत की गई है। हर मोमिन अली से मोहब्बत रखेगा और हर मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखेगा। जहाँ तक हसनैन का ताल्लुक़ है तो इनकी मोहब्बत मोमिन और मुनाफिक दोनों को होगी। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी से मरवी है कि एक मर्तबा सरवर कौनैन हमारे पास आए। आपके दोनों हाथों में हसनैन शरीफैन के हाथ थे। आपने फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। कमसिनी में मैंने इनकी तरबियत की, बड़े हुए तो मैंने उनके हक़ में दुआ की। मैंने अल्लाह से सवाल किया कि उन्हें ताहिर व मुज़हर व ज़र की बिना और रिज़्की बना दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर दी। उन्हें ताहिर व मज़हर और ज़की बना दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैंने अल्लाह से दुआ की कि इनके शियों को आतिशे जहन्नुम से बचा ले। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। मैंने सवाल किया कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के दिल में इनकी मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब, इन्हीं से तो तेरी उम्मत का इम्तिहान लूँगा। अगर मैंने तमाम को इनकी मोहब्बत पर मजबूर कर दिया तो इम्तिहान काहे का लूँगा। मैं अपनी इल्म कुदरत से जानता हूँ कि तेरी उम्मत के कुछ लोग यहूद व नसारा और मजूसियों से किए गए तेरे वादे तो निभाएंगे और उनके साथ तो मिल बैठेंगे, लेकिन इनके मुताल्लिक किए गए तमाम वादे भूल जाएंगे और इनके साथ मिल बैठना तो बजाय खुद इनके शियों से भी मिलकर नहीं बैठेंगे। अलबत्ता मैंने ये अहद कर रखा है, जिसने भी ऐसा किया इसे अपनी रहमत से दूर रखूंगा। इनकी नाक में जन्नत की खुशबू तक नहीं जाने दूंगा, निगाह रहमत से इनको ना देखूंगा। इब्न मसऊद से रिवायत है कि एक दिन सरवर कौनैन हसन को दाएं पहलू पर, हुसैन को बाएं पहलू पर उठाए बाहर तशरीफ लाए। कभी हसन का मुंह चूमते, कभी हुसैन का गला चूमकर फरमाते, तुम्हारी सवारी भी बेहतरीन सवारी है और तुम सवार भी बेहतरीन सवार हो, लेकिन तुम्हारा बाप तुम दोनों से बेहतर है। एक रिवायत में है कि एक दिन सरवर कौनैन मस्जिद में खड़े थे और दोनों शहजादे आपके साथ थे। पहले आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथों में दोनों हाथ डाले, इसे उठाकर अपने कदमों पर खड़ा किया। फिर इमाम हुसैन के कदम हुजूर के कदमों पर आ गए। जब इमाम हसन के कदम हुजूर के कदमों पर आ गए तो हाथों का सहारा देके फरमाया, बेटे ऊपर चढ़ो। आप हाथ बुलंद करने लगे, इमाम हसन बुलंद होते गए। जब इमाम हसन के कदम सीना रसूल पर आ गए तो आपने फरमाया, बेटे मुंह खोल दो। शहजादे ने मुंह खोला तो आपने मुंह का बोसा लिया और फरमाया, ए अल्लाह, मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, जो भी हसन से मोहब्बत करे तू भी इससे मोहब्बत रख। फिर इमाम हुसैन के साथ भी इसी तरह से किया जिस तरह इमाम हसन के साथ किया था। फिर वही दुआ मांगी जो इमाम हसन के लिए मांगी थी। फिर हमारी तरफ मुखातिब होकर फरमाया, बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेला करो, बच्चों की तरबियत में मदद मिलती है और बच्चे जल्द ही आलम शऊर को पहुँचते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी से मरवी है कि एक मर्तबा मैं दर ज़हरा पे आया तो बीबी ने फरमाया, मेरे बेटे भूखे हैं, इन्हें इनके नाना के पास ले जा। जब मैं दोनों शहजादों को उठाकर लाया तो आपने उनके चेहरे देखकर फरमाया, बेटे क्या चाहते हो? दोनों ने बैक वक्त अर्ज़ किया, खाना। आपने दस्ते दुआ बुलंद की और अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मेरे इन दोनों बच्चों को खाना खिला। मैंने देखा कि नबी अकरम के हाथ में एक बहुत बड़ा सेब था जो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद और मक्खन से ज़्यादा नरम था। आपने इसके दो हिस्से किए, आधा इमाम हसन और आधा इमाम हुसैन को खिला दिया। सलमान कहता है कि मेरी ललचाई हुई निगाहों को हुजूर ने पहचान लिया और पूछा, क्या सलमान तू भी खाना चाहता है? मैंने अर्ज़ किया, क़िबला दिल तो था,
آپ نے فرمایا مگر سلمان یہ وہ کھانا ہے جو حساب و کتاب سے پہلے آپ لوگ کھا نہیں سکتے۔ اس طرح ایک مرتبہ خشک سالی ہو گئی، حتیٰ کہ پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ جناب سیدہ نے عرض کی ابا جان ہم تو بڑے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ دونوں بچے اتنے کمسن ہیں کہ پیاس کی اتنی شدت برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے پہلے حسن کو ہاتھوں پر اٹھایا، اس کے منہ میں اپنی زبان دی، جب امام حسن سیراب ہو گئے پھر امام حسین کو اٹھایا اور اسے زبان رسالت سے سیراب کیا۔ امام صادق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرور کونین کچھ مریض ہوئے۔ وقت شب جناب سیدہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ بابا کی عیادت کو آئیں۔ امام حسن حضور کے دائیں جانب اور امام حسین بائیں جانب بیٹھ گئے۔ بی بی سرحانے تشریف فرما ہو گئیں۔ حضور عالم غش میں تھے۔ بی بی نے فرمایا میرے بچوں آؤ گھر چلے، اس وقت آپ کے نانا آرام فرما رہے ہیں، جب صبح بیدار ہوں گے تو چلے آنا۔ دونوں نے عرض کی ماں ہم تو یہیں نانا کے پاس سوئیں گے۔ ایک شہزادہ دائیں بازو پر اور دوسرا بائیں بازو پر سو گیا۔ بی بی نے جب دیکھا کہ بچے نانا کے پاس سو گئے ہیں تو بی بی اٹھ کر واپس گھر چلی گئیں۔ حضور کے بیدار ہونے سے پہلے دونوں شہزادے جاگ گئے۔ جب سرحا نے دیکھا تو ماں موجود نہ تھی۔ ام المومنین سے پوچھا، ہماری ماں؟ بی بی نے جواب دیا کہ آپ کو نیند آنے کے بعد آپ کی ماں واپس گھر چلی گئی تھیں۔ رات تاریک تھی، بادل گرج رہے تھے اور بجلی چمک اور کڑک رہی تھی۔ دونوں بچوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ تاریکی کی وجہ سے مسجد کے جس دروازے سے گھر جانا تھا وہ نظر نہ آیا۔ بجلی چمکی اور بیرون مسجد والا دروازہ نظر آ گیا۔ شہزادے اسی دروازے سے باہر آ گئے۔ تاریکی میں چلتے چلتے حدیقہ بنی نجار میں پہنچ گئے۔ باغ میں پہنچ کر احساس ہوا ہم تو باغ میں آ گئے ہیں۔ امام حسن نے کہا حسین بھائی اب رات تاریک ہے، واپس گھر جانا ذرا مشکل ہوگا، یہیں سو رہتے ہیں، صبح کو گھر چلیں گے۔ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر سو گئے۔ ادھر حضور بیدار ہوئے تو ان کے دل میں دونوں شہزادوں سے ملنے کی خواہش ہوئی۔ بی بی کے گھر آئے پوچھا تو بی بی نے عرض کیا وہ تو آپ کے بازو پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ آپ پریشان خاطر ہو کر باہر تشریف لائے۔ چلتے چلتے جب بنی نجار کے باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک پروں والا سانپ ہے جس نے ایک پر سے امام حسن پر اور ایک پر سے امام حسین علیہ السلام پر سایہ کر رکھا ہے۔ بارش ہو رہی تھی مگر جس جگہ دونوں شہزادے سو رہے تھے وہ جگہ بارش سے محفوظ تھی۔ جب سانپ نے حضور کو دیکھا تو پھن اور پر سمیٹ کر سلام عرض کیا۔ حضور نے پوچھا تو کون ہے؟ سانپ نے عرض کیا میں جنوں کی طرف سے ایک پیغام لا رہا تھا۔ کون سے جنوں کی طرف سے؟ نفس پن نون سواد پے نون کے جنوں کی طرف سے۔ کیا پیغام ہے؟ وہ ایک آیت بھول گئے تھے، مجھے بھیجا کہ آپ سے آیت پوچھ کر آؤں۔ جب یہاں پہنچا تو عاطف غیبی نے آواز دی یہ دونوں رسول زادے ہیں، ان کا تحفظ کر جب تک رسول عربی نہیں آ جاتے، اس وقت تک نگرانی کر۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا اور فرزندان رسول کو رسول تک صحیح و سالم پہنچا دیا۔ آپ نے اس جن کو مطلوبہ آیت بتائی تو دست بوسی کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ آپ نے امام حسن کو دائیں کندھے پر بٹھایا، امام حسین کو بائیں کندھے پر بٹھایا اور واپس گھر کو روانہ ہوئے۔ راستے میں صحابہ نے عرض کیا آقا ایک بچہ ہمیں دے دیجئے، آپ کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری بات سن لی ہے اور تمہارے مقام کو بھی پہچانتا ہے۔ پھر حضرت علی نے عرض کیا قبلہ ایک بچہ مجھے دے دیجئے۔ اس وقت آپ نے امام حسن سے پوچھا بیٹے باپ کے پاس جاؤ گے؟ شہزادے نے عرض کیا نانا جان اگر آپ حکم دیں۔ یہ بابا جان کا حکم دیں تو انکار نہیں، وگرنہ آپ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں دوش رسالت کو چھوڑ کر دوش خلافت پر کیسے جاؤں گا؟ پھر آپ نے امام حسین سے سوال کیا، آپ نے بھی بالکل وہی جواب دیا۔ پھر آپ واپس گھر پہنچے تو جناب سیدہ مصلی عبادت بچھائے اپنے بچوں اور بابا کی باخیریت واپسی کے لیے دعا مانگ رہی تھیں۔ بہار میں سلمان فارسی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرور کونین بے موسم کے انگور بطور ہدیہ آپ کو ملے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ سلمان جاؤ میرے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو بلا کر لاؤ تاکہ وہ میرے ساتھ یہ کھائیں۔ میں نے آ کر حضرت علی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ حسنین یہاں نہیں ہیں۔ میں نے نبی کرم کو آ کے بتایا، وہ پریشان ہو کر اٹھے
اور انہیں تلاش کرنے لگے. کافی وقت تلاش کے بعد جب دونوں شہزادے نہ ملے تو آپ گھبرا گئے. اسی اثنا میں جبرائیل نازل ہوئے اور آ کے پوچھا آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حسنین کے لیے پریشان ہوں، کہیں یہودی انہیں نقصان نہ پہنچائیں. جبرائیل نے عرض کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے آپ کی ذات کو خطرہ تھا، حسنین کو کوئی خطرہ نہیں. اگر حسنین کو خطرہ ہے تو منافقین کے شر سے خطرہ ہے. حسنین کے حق میں منافقین کے مکر و یہودیوں کی فریب کاری سے کہیں زیادہ سخت ہوں گے. آپ پریشان نہ ہوں. آپ کے دونوں بچے حدیقہ بنی وحدہ میں آرام سے سو رہے ہیں. آپ فوراً وہاں تشریف لائے. میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب وہاں آ کر دیکھا تو دونوں شہزادے ایک دوسرے کو گلے لگا کر سو رہے تھے اور ایک اژدہا منہ میں ریحان کا ایک گلدستہ لیے دونوں شہزادوں پر مروحہ جنیائی کر رہا تھا. جب اس نے ہمیں دیکھا تو گلدستہ ایک طرف رکھ کر عرض کیا السلام علیکہ یا سید الانبیاء، یہ ہیں آپ کے دونوں بچے. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا حضور میں ملائکہ کروبین سے ایک ملک کے مقرب ہوں اور دوران تسبیح ایک لمحے کے لیے مجھ سے غفلت ہو گئی. ذات احدیت نے کئی برسوں سے مجھے صف انبیاء سے نکال کر روئے عرض پر بے پر و بال کے رکھا. میں زمین پر کسی شفیع کے انتظار میں تھا کہ آپ کے دونوں بچے اس باغ میں آ گئے. میں اپنی قسمت پر خوش ہو گیا. ان کی حفاظت کی. اب میری درخواست ہے کہ آپ ذات احدیت سے میری شفاعت کریں کہ اللہ میرا ترک اولا معاف فرما کر مجھے اپنا سابقہ مقام عنایت فرمائے. سرور کونین دونوں شہزادوں کے سرہانے تشریف لائے، جھکے اور دونوں کے بوسے لینے لگے. اتنے بوسے لیے کہ دونوں شہزادے بیدار ہو گئے اور اٹھ کر حضور کے زانوں پر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا میرے بچوں، تمہارا یہ محافظ ملک کروبی ہے. اگر ترک اولا کی سزا کسی ترک اولا کی سزا کاٹ رہا ہے، آؤ میرے ساتھ مل کر اس ذات احدیت سے دعا کریں کہ اللہ اس کی خطا کو معاف فرما اور اسے اس کا مقام واپس کر دے. دونوں شہزادے اٹھے، تجدید وضو کی، نانا کے قریب آ کے بیٹھ گئے. آپ نے دستے دعا بلند فرمائے اور دونوں شہزادوں کے نے عرض کی اللہم بحق جدنا الجلیل الحبیب محمد المصطفیٰ وبینا علی المرتضی وبی آمنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس ملک کو اپنا سابقہ مقام عطا فرمایا. ابھی تک دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جبرائیل نے آ کے اطلاع دی اے نبی عالمین، اللہ نے شہزادوں کی دعا اور آپ کی آمین قبول فرما لی ہے. اس ملک کو اس کا اپنا مقام واپس کر دیا گیا ہے. جبرائیل اس ملک کو لے کر سوئے آسمان گیا. کچھ دیر بعد واپس آیا اور عرض کی سرکار وہ ملک تمام ملائکہ میں کہتا پھرتا ہے کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ میں حسنین شریفین کی دعا کا آزاد کرتا ہوں. مومنوں، یہ تعجب والی بات نہیں کہ حسنین کے صدقے سے 3 یا 4 ملائکہ کو ترک اولا کی سزا سے رہائی ملی، کیونکہ جنوں اور انسانوں میں ہزاروں کی تعداد ایسی ہوگی جو حسنین کے صدقے سے آتش جہنم سے آزاد ہوگی. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو حسنین پہ گریے کی وجہ سے، کچھ ایسے ہوں گے جو عزاداری کی وجہ سے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو زیارت حسنین علیہ السلام کی بدولت آتش جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے. عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم صفحہ نمبر 103 سے آغاز کریں گے جو کہ چوتھی مجلس ہوگی اور ہیڈنگ ہوگی امام حسین علیہ السلام اور محبت نبی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.